بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اسکندریہ کے قاضی کی عدالت کے اندر ایک نوجوان پر قتل کا الزام ثابت ہو گیا اور قاضی صاحب نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ لیکن رات کے وقت قاضی نے اس نوجوان کو پیغام لکھا کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو میرا ایک حکم مانو، اور وہ حکم یہ ہے کہ مصر کے شہر کہرا کے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہتی ہے۔ تم رہا ہونے کے بعد اس لڑکی کو اغوا کر کے فلاں غار کے اندر لے جا کر اس کی عزت کو لوٹ لو اور اس کی چاند ثبوت میرے سامنے پیش کرنا۔ جیسے یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو میں تمہیں پھانسی سے بچا دوں گا۔ نوجوان نے یہ موقع مال غنیمت سمجھا اور قاضی کی بات ماننے پر رضامند ہو گیا۔ اگلے دن دوبارہ پھانسی کے وقت قاضی نے گواہوں کو اپنی بات پر مکرنے پر مجبور کر دیا اور عدالت کے اندر وہ نوجوان بے گناہ ثابت ہو گیا۔ قاضی نے اس کو رہا کر دیا۔ رہا ہوتے ہی وہ نوجوان اسی گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور بڑی ہی پھرتیلی سے اس لڑکی کو اغوا کر کے ایک غار کے اندر لے گیا اور اس کی عزت کو برباد کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں جانتی تک نہیں، آخر میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر قاضی نے مجھے تمہاری عزت لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر لڑکی نے کہا، میری عزت لوٹنے کے بعد بھی تم اپنی جان نہیں بچا سکتے، کیونکہ جب تم میری عزت لوٹو گے تو اسی وقت قاضی تمہارے گھر کے اندر۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان پیشے کے اعتبار سے ایک کسان تھا۔ اس کے باپ کی طرف سے اسے ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہوا تھا۔ وہ اسی ٹکڑے کے اندر فصل اگاتا اور اسے کھاتا۔ اس کے علاوہ وہ مزدوری بھی کرتا تھا، لیکن بس وہ اتنا کما پاتا جس سے وہ اپنے ماں باپ کی مشکل سی ضروریات کو پورا کر پاتا۔ وہ بہت فرما بردار تھا۔ اتنی تنگی کے باوجود اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس کا نام محسن تھا اور وہ اپنے وقت کا بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر گاؤں کی لڑکیاں اس پر فدا ہوتی تھیں، لیکن غربت کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کے ماں باپ محسن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے سے رضامند نہیں ہوتے۔ وقت گزرتا رہا اور محسن آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ گیا کہ جب تک میں دولت نہیں کما لیتا اس وقت تک میرے نصیب ایسے ہی رہیں گے۔ میرے پاس طاقت ہے، حسن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر میرے پاس دولت نہ آئی تو مجھے کوئی اپنی بیٹی رشتے کے لیے نہیں دے گا۔ بس اب محسن نے دن دگنی رات چگنی محنت کرنا شروع کر دی۔ اس کا ہر وقت محنت کے اندر گزرتا۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر اس کو بڑے حیران ہوتے، حتیٰ کہ ایک دن محسن اپنے کندھے پر اناج کی بوری قبیلے کے سردار کے گھر سے اٹھا کر بازار کے اندر لے کر جا رہا تھا تو اسی وقت اس کا ٹکڑا گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوا۔ اس کے ساتھ ٹکرا ہوتے ہی محسن کے کندھے سے بوری گر گئی۔ محسن نے اس سے معذرت کی اور کہا، اے خاتون، مجھے معاف کر دینا، میں جلدی میں تھا اور میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ حالانکہ اس کے اندر غلطی اس لڑکی کی تھی۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ غلطی نہ ہونے کے باوجود محسن مجھ سے معذرت کر رہا ہے تو اسے محسن کی باتوں میں بڑی دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ لیکن اس وقت وہ لڑکی شرما کر وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محسن کے پاس چھوڑ گئی اور محسن بھی اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت کندھے پر بوری لا دی اور بازار کی طرف چلا گیا، لیکن سارا دن بے چینی نے محسن کا برا حال کر دیا۔ اب محسن سارا دن کام بھی کرتا اور اس لڑکی کو بھی یاد کرتا، اور بہانے بہانے سے وہ اسی گلی سے گزرتا جس گلی کے اندر وہ لڑکی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات محسن کے ماں باپ کو پتہ چل گئی کہ محسن فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور جب یہ بات اس کے باپ کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، اگر تم اس لڑکی کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس کو اپنی خاتون بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اس کے قابل بننا ہوگا۔ وہ ایک تاجر کی بیٹی ہے، اس کے باپ کے پاس بڑی دولت ہے، اچھا گھر ہے،
وہ اتنی بڑی حویلی کے اندر رہتی ہے، لہٰذا اس کا باپ کبھی بھی اس حالت میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرے گا۔ تو یہ سن کر محسن نے کہا، بابا جان پھر میں کیا کروں؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا میں اپنی زندگی کے اندر کچھ جمع پونجی کر کی تھی، اس کے علاوہ زمین کا ٹکڑا جو ہمارے پاس ہے اس کو بیچ دو، اور ہمارے پاس چند بکریاں ہیں وہ بیچ دو، حتیٰ کہ گدھا ہے وہ بھی بیچ دو۔ یہ سب بیچ کر اس لڑکی کے باپ کے ساتھ تجارت میں کام شروع کر دو۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس لڑکی کا باپ بڑا نیک دل ہے، بس اسے اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کی بیٹی کو پسند کرتے ہو۔ محسن نے ایسا ہی کیا، سب کچھ بیچ ڈالا، اور بہت ساری رقم جمع کرنے کے بعد وہ اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار میں مجھے شامل کر لیں، اور کاروبار میں پیسہ لگانے کے لیے میرے پاس بہت رقم ہے۔ اس لڑکی کا باپ جانتا تھا کہ محسن ایک محنت والا اور طاقتور انسان ہے، لہذا اس نے خوشی سے اپنے کاروبار کے اندر محسن کو شامل کر لیا۔ چاندی ماہ کے اندر محسن نے اپنی عقل مندی، دلیری اور ذہانت کی وجہ سے تجارت کے اندر مہارت حاصل کر لی، حتیٰ کہ بعض اوقات اس لڑکی کا باپ حیران ہو جاتا کہ آخر محسن اتنا بڑا تاجر کیسے بن گیا۔ حالانکہ تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی کے باپ کو 20 سال گزر چکے تھے، اور چاند ماہ والا لڑکا اس سے آگے نکل رہا تھا۔ اب وہ محسن جو اس تاجر کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تڑپتا تھا، اب اسی لڑکی کے باپ نے محسن کو کہا، میری بیٹی نوجوان ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے داماد بن جاؤ۔ تمہارا اور میرا کاروبار پہلے ہی ہے، اگر تم اور میری بیٹی کا نکاح جیسے پاک رشتے میں جڑ جاؤ گے تو ہمارا گھر ایک ہو جائے گا، کیونکہ میری بیٹی اکلوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرا کوئی اور داماد بنے اور وہ تمہارے ساتھ حسد کرے۔ محسن یہ بات دل میں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سننے کے لیے، پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، بس اس کے باپ کے کہنے کی دیر تھی اور محسن نے ہاں کر دی۔ محسن دوڑتا ہوا اسی وقت اپنے باپ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر محسن کا باپ بڑا خوش ہو گیا۔ چند دنوں کے اندر محسن اور اس تاجر کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ پورے گاؤں کے اندر جشن منایا گیا، ہر گھر کے اندر کھانا بانٹا گیا، لوگوں کو نئے کپڑے خرید کر دیے گئے۔ اب وہ محسن جو چاند سکوں کی مزدوری کرتا تھا، اپنے علاقے کا بہت بڑا تاجر بن چکا تھا، اور وہ تاجر اس وجہ سے نہیں بنا تھا کہ اس کا سسر ایک بڑا تاجر تھا، بلکہ اس کی اپنی دولت اتنی ہو چکی تھی کہ وہ ایک اچھا تاجر بن چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اکثر اوقات تجارت کے سلسلے میں صبح نکلتے ہیں اور مشکل سے ہی شام کے اندھیرے میں واپس لوٹتے ہیں۔ پیچھے گھر میں پریشان ہوتی ہوں، اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں حکمت کے پیشے میں مہارت رکھتی ہوں، لیکن زندگی میں کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے میں نے حکمت کا کام نہیں کیا۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گاؤں کے شفا خانے کے اندر، جس میں میری ماں کی سہیلی جس کا نام کلثوم ہے، وہ ہمارے گاؤں کی بہت بڑی طبیبہ ہے، میں اس کے پاس کام کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح میرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا، اور میں اپنے علم کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گی، اور میں اپنے علم سے لوگوں کو مدد کروں گی۔ یہ سن کر محسن نے کہا، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کل سے تم چلی جانا۔ اب محسن اپنے کاروبار کے سلسلے میں صبح سویرے چلا جاتا، پیچھے اس کی بیوی بھی گھوڑے پر سوار ہوتی اور گاؤں کے شفا خانے کے اندر چلی جاتی۔ چاند ماہ گزرے تو ایک دن محسن بازار کے اندر چھوٹے تاجروں کے ساتھ لین دین کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا، اے میرے یار، مجھے تم سے کام ہے۔ محسن نے اس کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو کہا، تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ تو محسن کے دوست نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ محسن نے کہا، کون سی بات؟ اس نے کہا کہ آج میری بیوی کو پیٹ کے اندر شدید درد ہوا، تو جب میں اپنی بیوی کو گاؤں کے شفا خانے کے اندر لے کر گیا تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے گاؤں کی طبیبہ جس کا نام کلثوم ہے، وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور تیری بیوی گاؤں کے فلاں نوجوان کے ساتھ حالت غیر میں موجود تھی۔ یہ سن کر محسن کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے دوست نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو محسن نے کہا، تمہیں اپنی بات ثابت کرنا پڑے گی۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل جب میں اپنی بیوی کو دوبارہ
پیٹ دار کے بہانے کلثوم کے پاس لے کر جاؤں گا تو تم اسی وقت آنا، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوا اور اگلے دن اس کا دوست اپنی بیوی کو لے کر جب گاؤں کے شفا خانے کے اندر گیا تو وہی منظر دہرایا گیا تھا، اور جب محسن نے جھانک کر دیکھا تو اس کی بیوی گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں موجود تھی، اور وہ طبیبہ اپنے کمرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر محسن کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت خنجر نکالا اور ان دونوں کو قتل کر دیا، اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی بیوی اس گاؤں کے نوجوان کو پسند کرتی تھی، لیکن اب باپ کے حکم کے آگے نہ ٹک سکی اور اس نے مجبوری میں آ کر شادی کر لی۔ لیکن شادی کے بعد اس نے اس نوجوان کو خط لکھا اور شفا خانے کے اندر ملنے کا بہانہ بنایا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی بیوی شفا خانے کے اندر اتنے مالدول دولت ہونے کے باوجود بھی کام کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے اندر اندر قاضی صاحب کی عدالت کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے محسن کو پھانسی کی سزا سنا دی، کیونکہ محسن نے خود ہی اپنی منہ زبانی اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ لیکن جب قاضی صاحب نے پھانسی کی سزا سنائی تو اسی رات ہی قاضی نے محسن کو خط لکھا۔ اس خط کے اندر قاضی نے کہا، محسن، اگر تم اپنی زندگی کو دوبارہ چاہتے ہو، دوبارہ جینا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ محسن بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے بدلے میں میری زندگی بچ جائے گی۔ محسن نے کہا، کون سا کام؟ تو قاضی نے پیغام بھجوایا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی رہتی ہے، تمہیں رہا ہونے کے بعد اس گاؤں کے اندر اس قبیلے کے اندر جانا ہوگا اور اس لڑکی کو اغوا کر کے اسے غار کے اندر لے جانا ہوگا اور اس لڑکی کی عزت کو تباہ و برباد کرنا ہوگا۔ یہ سن کر محسن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے سوچا کہ جہاں میں نے 2 آدمیوں کا قتل کر دیا تو وہاں یہ کیا ہے۔ اس نے قاضی کی بات ماننے پر رضامندی حاصل کر لی۔ اگلے دن دوبارہ عدالت لگی تو قاضی نے گواہوں کو گواہی دینے سے روک دیا اور محسن بھی اپنے بیان سے مکر گیا، لہذا قاضی نے اس کو بڑی ہی چالاکی سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد محسن سیدھا قاضی کے کمرے کے اندر گیا تو قاضی نے اسے اس قبیلے کا پتہ دیا اور اس لڑکی کا نام بتایا۔ محسن وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد محسن جب اس قبیلے کے اندر پہنچا تو محسن نے بڑی ہی چالاکی سے اس لڑکی کو تلاش کیا، اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے غار کے اندر لے گیا۔ لڑکی کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے مجھے اغوا کیا ہے تو یہ میرے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہے، لہذا جب محسن نے غار کے اندر دیا جلایا اور اپنے کپڑے اتارنے لگا تو لڑکی کہنے لگی، اے نوجوان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو محسن نے کہا، تمہارے ساتھ اناح کرنے کے لیے میں بدلے میں میری جان بچ جائے گی، حتیٰ کہ مجھے قاضی سے انعام بھی ملے گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، کون سا قاضی؟ تو محسن نے جب قاضی کا نام بتایا تو یہ سن کر لڑکی نے کہا، تم بے وقوف مت بنو، یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی تمہیں قاضی زندہ نہیں بخشے گا، بلکہ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے تمہیں قتل کروا دے گا۔ یہ سن کر محسن نے کہا، تمہیں اس قاضی کا کیسے پتہ اور یہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اپنا کام کرنے دو اور مجھے چند ثبوت اکٹھا کرنا ہوں گے، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، تم میری ایک بات سن لو، اس کے بعد تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا کر لینا۔ محسن نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، جس قاضی کی بات تم کر رہے ہو میں اس کے گھر کے اندر ملازمات رہ چکی ہوں۔ وہ بوڑھا قاضی ایک 20 سالہ خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو بیٹھا اور اس نے مجھے سرعام زناح کی دعوت دی، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، اور وہ ایک بڑے عہدے پر تعینات ہے اور خود کو بہت بڑا قاضی سمجھتا ہے، لہذا اس نے میرے انکار کو اپنی انا سمجھ لیا اور ایک دن مجھے زبردستی اپنے کمرے کے اندر لے گیا۔ لیکن میری قسمت دیکھیں کہ اسی وقت ہی اس کی بیوی آ گئی اور اس نے قاضی کو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہوتی قاضی کی بیوی نے مجھے اپنے گاؤں بھجوا دیا اور قاضی کے ساتھ اس نے وہ رویہ رکھا، اس کے ساتھ وہ حشر کیا جس کا وہ حقدار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس قاضی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں عارضی طور پر سزا سے بچا لیا اور مجھ سے انتقام لینے کے لیے تمہیں بھیج دیا۔ لیکن وہ قاضی اتنا ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ میری عزت برباد کروانے کے بعد وہ پھر تمہیں کسی اور مقدمے میں پھنسا کر پھانسی پر چڑھا دے گا، لہٰذا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم میری ساتھ نکاح کر لو اور شادی کرنے کے بعد ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اس قاضی کا آنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، جس قاضی نے میری جان بچائی
میں اس کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے بچایا؟ میں اس کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہوں؟ اور دوسری طرف اسے اس لڑکی پر بھروسہ کرنے میں اس وجہ سے بھی مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ وہ جس لڑکی سے یعنی کہ جو اس کی سابقہ بیوی تھی جسے وہ اتنی محبت کرتا تھا اس نے بھی اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن اس نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے، لہٰذا اس نے اس لڑکی کو اسی وقت چھوڑ دیا اور اس کے جسم پر دوپٹہ لپیٹا، اسے گھوڑی پر بٹھایا اور اسے ایک امام صاحب کے پاس لے گیا۔ امام صاحب نے گاؤں کے 3 گواہوں کو پیش کر کے ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور اس کے بعد لڑکی نے انہیں کہا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ گئے تو قاضی کے سپاہی ہمیں تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ یہ بات وہ امام سن رہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا اے نوجوان، آخر کیا بات ہے اور آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ تم دونوں کے ساتھ کوئی رشتہ دار کوئی دوست نہیں تھا اور تم دونوں نے نکاح کر لیا؟ تو اس نوجوان نے امام صاحب کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا تم وقت کے سلطان کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہیں انصاف فراہم کرے گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا اور کہا یہ تو امام صاحب نے بالکل درست فرمایا۔ لہٰذا اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اسی وقت سلطان یعنی مصر کی سرزمین کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت کے اندر جا پہنچا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل داستان سنائی۔ لیکن داستان سنانے سے پہلے اس کی بیوی نے کہا کہ جب تم سلطان کو بتاؤ گے کہ تم نے اپنی بیوی اور اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرنے والے نوجوان کا قتل کیا تو بے شک سلطان تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا بس تم خاموش رہنا، میں سلطان کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھوں گا کہ جس کے بعد سلطان مجھے رہا کر دے گا اور قاضی سے بھی ہمیں بچا لے گا۔ لڑکی بڑی حیران و پریشان تھی۔ جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل داستان سنائی تو اس نے ایک ایسا راز افشا کیا جس سے سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا سلطان معظم، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی اور اس کے محبت کرنے والے کا قتل کیا، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے سلطان معظم۔ جس دن میں خنجر لے کر شفا خانے کے اندر اس کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا تو اس سے پہلے ہی میں نے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور اس نوجوان کے سینے میں خنجر لگ چکا تھا اور وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی جو مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس نوجوان کی بیوی تھی اور اسے بھی اپنے شوہر کا میری بیوی کے ساتھ تعلق کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا میرے شفا خانے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ہم دونوں کو قتل کر دیا۔ لیکن میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ اب گاؤں والے پیچھے آنے والے ہوں گے اور اس قتل کا الزام مجھ پر آئے گا کیونکہ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی، لہٰذا میں نے وہ گناہ اپنے سر پر لے لیا تاکہ اس لڑکی کی جان بچ جائے جس کے ساتھ اپنا شوہر غداری کر رہا تھا، اور میں نے قاضی کے سامنے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں نے ہی قتل کیا ہے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے گناہ کا اقرار نہ بھی کرتا تو مجھے انصاف نہ ملتا، لہٰذا میں نے سوچا کہ بس اسے اپنی آخری نیتی سمجھ کر پورا کر لو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کو باعزت رہا کر دیا اور اسکندریہ کے قاضی کو پیغام لکھا کہ اگر تمہارے سپاہی اس کے قریب بھی گئے تو تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان نے اس قاضی کے خلاف بھی مقدمہ چلا دیا جس نے اس لڑکی کی عزت کو لوٹنے کے لیے اس نوجوان کو بھیجا تھا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی اور نوجوان کی عقل مندی اور لڑکی کی باتوں کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی بچ گئی۔